بسم اللہ الرحمن الرحیم الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات۔ آج کا میرا ٹاپک فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں ہے۔ آیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں جاننے کے لیے جن ویب سائٹ سے اس کی معلومات لی گئیں وہ یہ ایک تو wikipedia.org، اسی طرح forex.com اور اسی طرح learn2trade.com سے ان کی معلومات لی گئی۔ اس کے ذریعے جو ہمیں معلومات ملی ان میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ہے کیری ٹریڈنگ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک کم شرح سود والی کرنسی ادھار پر لے کر اس کے بدلے زیادہ شرح سود والی کرنسی خرید لی جائے۔ اس طریقہ کاروبار میں خریدار کا نفع وہ فرق ہے جو دونوں کرنسیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے طریقہ کاروبار کے مشابہ ہے کہ وہ کم شرح سود پر قرضہ لیتے ہیں اور زیادہ شرح پر لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو فرق آتا ہے وہ ان کا نفع ہوتا ہے۔ اب اس کاروبار میں 3 قسم کے شرکاء ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مختلف بینکس، کیونکہ اکثر بڑے سودے بینک کرتے ہیں اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ میں ان کے سودوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مختلف ادارے جو لوگوں کی رقوم سے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ اور تیسرا، انفرادی خریدار جو اپنی ضرورت کے لیے کرنسی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ٹریڈنگ ہے وہ ہے کموڈیٹی ٹریڈنگ، یعنی کہ فارکس کموڈیٹی ٹریڈنگ۔ اب اس میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر کاروبار کی ایک صورت یہ ہے کہ تیل، مختلف دھاتیں جیسے کاپر، لوہا وغیرہ اور مختلف اجناس جیسے گندم، چاول وغیرہ بھی اس فورم پر خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ اس میں بھی عموماً وہی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جو فارکس کرنسی ایکسچینج میں ہوتے ہیں۔ ایک صارف اپنے تھوڑے سے سرمایہ سے بڑی لاٹ خرید سکتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر 10,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اور 1 لاکھ روپے کا خام تیل یا گندم یا چاول یا کوئی بھی جنس وہ خرید لیتا ہے اور بطور بیعانہ محض 10,000 روپے ادا کرتا ہے۔ یہ تمام خریداری بروکر یا ڈیلر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کاروبار میں بھی سپاٹ ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ دونوں ہوتی ہیں۔ اب لاٹ خریدنے کے بعد اکثر مبیع کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو صارف کا نفع ہوتا ہے، اور مقررہ مدت آنے سے قبل بسا اوقات وہ اس لاٹ کو فروخت کر دیتا ہے، اور اگر مبیع کی قیمت گرنے لگے تو یہ صارف کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان صارف کی جمع کرائی ہوئی رقم سے تجاوز کرنے لگے تو بروکر صارف کو کہتا ہے یا تو آپ مزید رقم جمع کرائیں یا میں آپ کا سودا ہی کینسل کرتا ہوں۔ اگر خریدار مزید رقم جمع نہ کرائے تو بروکر پورا سودا کینسل کر دیتا ہے، یعنی یہ کہ اس سکرین پر جو سودا صارف کی ملکیت دکھایا جاتا ہے حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اور صارف کی ملکیت صرف صارف کی جمع کرائی ہوئی رقم تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اب اس کا فقہی حکم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دارالعلوم دیوبند والوں کا ایک اس پر سیمینار ہوا، فقہی سیمینار، جس ادارۃ المباحث الفقہیہ جو ان کا ادارہ ہے، اس میں بتایا گیا کہ مروجہ فارکس ٹریڈنگ یعنی کرنسی کی آن لائن تجارت اور کموڈیٹی ٹریڈنگ یعنی سونا، چاندی اور دیگر اجناس وغیرہ کی جو آن لائن تجارت ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر جیسے مبیع قبل القبض اور بعض صورتوں میں مبیع معدوم ہونے کی بنا پر ناجائز ہے، اور اس سے حاصل شدہ آمدنی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح دارالعلوم کراچی والے فرماتے ہیں اس بارے میں کہ فارکس کے کاروبار کی جو تفصیل ہے اس کے مطابق یہ کاروبار شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے طریقہ کار ہمارے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست اس مارکیٹ میں خریداری کا اہل نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کمپنی میں کچھ رقم مثلاً $1,000 سے اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر اس کے ذریعے اس مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ کمپنیاں دیگر سہولیات کے علاوہ ایک بڑی رقم کی ضمانت بھی اسے فراہم کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس مارکیٹ کے حوالے سے مختلف اشیاء کے ریٹ آ رہے ہوتے ہیں اور لمحہ بہ لمحہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ شخص کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ بڑی رقم سے کوئی سودا خریدتا ہے یعنی کرتا ہے، اور پھر ریٹ بڑھتے ہی اسے آگے فروخت کر کے نفع کماتا ہے، اور اگر قیمت گر جاتی ہے تو یہ اس کا نقصان شمار ہوتا ہے،
کمپنی ایک ٹریڈ مکمل ہونے پر اپنا طے شدہ کمیشن وصول کرتی ہے، اور اگر مقررہ وقت پر سودا مکمل نہ ہو سکے تو کمپنی اس کے بعد مزید چارجز وصول کرتی ہے، اور اس شخص کا کوئی چیز خریدنا اور فروخت کرنا سب ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ خریدی ہوئی اشیاء پر نہ قبضہ ہوتا ہے اور نہ قبضہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ محض نفع و نقصان برابر کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ایک سٹہ کی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اور کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ رقم پر کمیشن یا قرض پر سود ہے یا کفالت کی اجرت ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں شرعاً ناجائز ہیں، لہٰذا اس کاروبار میں شریک ہونا اور نفع کمانا شرعاً جائز نہیں، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جامعۃ العلوم الاسلامیہ المعروف بنوری ٹاؤن والے فرماتے ہیں کہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ بیع شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے۔ اب فاریکس کے کاروبار میں شروط فاسدہ لگائی جاتی ہیں، جیسے سویپس، اس کو بیع بشرط الاقالہ میں یہ شرط لگانا کہ ایک مقررہ مدت کے بعد سودے کو ختم کیا جائے گا، حالانکہ خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد وہ لازم ہو گئی ہے۔ اب خرید و فروخت ہو گیا ہے تو سودا آپ کا مکمل ہو گیا ہے، خریدی ہوئی چیز مالک اپنے پاس لے جائے اور جس نے بیچی ہے اس کے پاس اس کو پیسے مل گئے، تو اب دونوں کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ جو مالک ہے وہ جب جتنی دیر چاہے اپنے پاس رکھے، جب اس کا دل کرے بیچے، جب اس کا دل نہ کرے نہ بیچے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جب تک اگر آپ پیسے جمع نہیں کراتے تو آپ کی چیز بیچ دی جائے گی، ابھی کرنسی بیچ دی جائے گی، جس کو سویپس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ اب جس کا جو دل چاہے اب اس کو بیچنے چاہے بیچے اور چاہے پیسے لے لے۔ اب جب ایک چیز مکمل ہو گئی ہے تو پھر اب دونوں کا اب کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ شرط لگانا بھی شرط فاسد ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ نیز آپشن میں خریدار کو یہ حق دینا کہ وہ اپنے سودے کو فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی سویپس کر سکتا ہے، یہ بھی شرط فاسد ہے، کیونکہ اقالہ میں جانبین کی رضامندی شرط ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فیوچر سیل کی جو صورت بیان کی گئی ہے اوپر، وہ بیع ناجائز ہے، کیونکہ بیع کا فوری ہونا ضروری ہے۔ مستقبل کی شرط لگا کر اور تاریخ پر خرید و فروخت کرنا یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے۔ اسی طرح اس طریقے کاروبار میں ایک قباحت بیع قبل القبض کی بھی ہے، یعنی اپنی خریدی ہوئی شے پر قبضہ کیے بغیر، کیونکہ 70-80% جو لوگ ہیں نا وہ اس مارکیٹ میں خریداری محض کرنسی ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے نفع حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کرنسی حاصل کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا اکثر خریدار کرنسی کا قبضہ حاصل نہیں کرتے اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ وہ کرنسی کے علاوہ دھاتوں اور اجناس کی بیع اگرچہ بیع صرف نہیں ہوتی اور اس وجہ سے اس میں تقابض بھی شرط نہیں، لیکن اس میں بیع قبل القبض، بیع مضاف الی المستقبل یعنی مستقبل کی بیع اور دیگر وہ شروط فاسدہ پائے جاتے ہیں جن کا اوپر بیان ہوا ہے۔ نیز اس بیع میں بروکر کی جانب سے یہ دھوکہ بھی ہے کہ صارف جس مبیع کو محض بیعانہ دے کر اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور اس کی قیمت بڑھ جانے سے نفع بھی کماتا ہے، اگر اس میں نقصان ہو جائے تو بروکر کو اس پورے سودے کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ شرعاً بروکر کو اپنے عمل کی اجرت وصول کر لینے کے بعد سودے میں کوئی حق اور اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہے تو اب اس کا نفع و نقصان اس کے ذمہ ہے، نقصان دہ کر وہ سودے کو منسوخ نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے فریق کی رضامندی نہ ہو۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر فوریکس کا کاروبار ناجائز ہے اور اس کی کمائی حرام ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔